یہاں ہم ساس سسر بہو نندے کسی شخص کو نہیں بلکہ معاشرے کے ایک خاص مزاج کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں علی شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شیرازی ویلاگز۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بولڈ ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں پر بات کرنا ممنوع ہے، مگر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جانے انجانے میں اپنے رویوں کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی کے بعد نیو کپل کو مشکل سے 15-20 دن ہی گزرتے ہیں کہ سسرال اور میکے والوں سمیت گھر میں آنے جانے والی خالہ، پھپھو، یہاں تک کہ گھر کی ملازمہ، سب کی نظریں بہو پر جم جاتی ہیں۔ ہر کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوال کر رہا ہوتا ہے کہ گھر میں خوشخبری کب آئے گی۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت معمولی سی بات ہوتی ہے جو کہ ہم بس یوں ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ لڑکی جو آپ کے گھر ابھی چند روز پہلے بیاہ کے آئی ہے، وہ ہر بڑھتے ہوئے نئے دن بس یہ سوچتی رہتی ہے کہ سب لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کے لیے سب کا یہ ایک سوال کہ خوشخبری کب آئے گی ایک بہت بڑا سوشل پریشر بن جاتا ہے، دماغ میں ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد جب اللہ اپنا کرم کر دے اور گھر میں واقعی خوشخبری آ جائے تو پورا گھرانہ کھل اٹھتا ہے، سب کو بہو کے آرام اور کھانے پینے کی فکر ہونے لگ جاتی ہے، جو کہ واقعی بہت اچھی بات ہے، مگر ہمارے یہاں اس فکر اور خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ بہو کا ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ بہو کو ذہنی سکون نہیں دے پائیں گے تو اچھی غذا اور آرام کے باوجود وہ ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو جائے گی، جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ساس یا گھر کا کوئی فرد یوں ہی باتوں میں بہو کو سنا دیتا ہے، یا بعض اوقات اپنی خواہش کا اظہار بہو کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پوتا ہی چاہیے، یا انشاءاللہ ہمارے گھر تو بیٹا ہی آئے گا۔ اب وہ 20 یا 25 سالہ لڑکی جو اس سب سے پہلی بار گزر رہی ہے، وہ اس گہری سوچ میں گم ہو جاتی ہے کہ یہ سب تو بیٹے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پریگنینسی کے دوران ایسی باتیں شدید ذہنی دباؤ کا شکار بن جاتی ہیں۔ بہو سارا وقت سوچتی رہتی ہے کہ اگر میرے ہاں بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ یہ سوال ایسا سوشل پریشر ہے جو خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان کروا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں بہت معمولی سی لگتی ہیں، مگر کسی کے لیے یہ شدید اذیت کا باعث بن جاتی ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں خوشخبری کیا آئی، بھابھی کا موڈ ہی خراب رہنے لگا۔ اٹس نیچرل فرسٹ 3 months آف پریگنینسی۔ اس میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے موڈ سوئنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کے لیے بھی بالکل نیو ایکسپیرینس ہے۔ ایسی طبیعت میں اکثر کام کرنے کا یا بعض اوقات بات کرنے کو بھی بالکل دل نہیں کرتا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ساس اور نندیں جو کہ خود بھی ان حالات سے گزر چکی ہوتی ہیں، وہ بھی بہو کا ساتھ دینے، اسے سمجھنے کی بجائے اس پر تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کبھی ساس سنا دیتی ہے کہ محترمہ کے مزاج نہیں مل رہے، تو کبھی کوئی خالہ، پھپھو، ساس سنا دیتی ہے کہ آپ کی بہو تو بہت موڈی ہے، گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ہماری یہ باتیں ہمیں بہت معمولی فیل ہوتی ہیں، مگر اس بچی کے دل پر یہ سب قیامت بن کر گزرتی ہیں۔ نہ تو طبیعت اجازت دے رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرے، اور دوسری طرف سسرال والوں کا یہ رویہ دل جلا رہا ہوتا ہے، جس سے ماں بچے دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ پریگنینسی کے شروع میں اکثر اوقات لڑکیوں کو وومٹنگ اور متلاہٹ جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر بہو کھانے کے ٹیبل سے اٹھ کر چلی جاتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، تو اٹس ٹوٹلی نیچرل۔ ایک عام انسان بھی ایسی طبیعت سے چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ لڑکی جو ماں بننے والی ہوتی ہے اور پورے گھر کو ایک خوشی دینے جا رہی ہوتی ہے، وہ ایسے وقت میں طبیعت سے مجبور ہو کر اگر کھانا چھوڑ کر چلی جائے تو اسے سب کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ باقی سب کے ہاں بھی تو بچے ہوتے ہیں، ہم نے تو یہ نخرے کبھی نہ کیے۔ یہاں ہم ساس سسر بہو نندے کسی شخص کو نہیں بلکہ معاشرے کے ایک خاص مزاج کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے مزاج اور رویے کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور بالخصوص شوہر کو چاہیے
वो अपने समेत सब घर वालों को समझाने की कोशिश करे और भरपूर तरीके से ना सिर्फ बीवी का ख्याल रखे बल्कि उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश करे। ये सब हमारे यहाँ आम घराने के मामलात हैं, जबकि कुछ घर ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ प्रेगनेंसी के दौरान बहू के खाने और आराम का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता, और फिर नतीजा ये निकलता है कि बच्चा माँ के पेट से ही ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां लेकर दुनिया में आता है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है और इस तमाम मामले में हमारा रवैया, मिजाज बहुत मैटर करता है। मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि खुदारा जिस बच्ची को आप ब्याह कर अपने घर लाए हैं उसे अपनी बेटी समझें। आपके जाने अनजाने में किए जाने वाले सवालात उसे ज़हनी तौर पर शदीद परेशानी का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में देर हो जाती है और बाज़ औक़ात उसका असर प्रेगनेंसी के दौरान माँ बच्चे दोनों पर होता है और प्रेगनेंसी के मामलात कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। अगर सास बहू के मूड स्विंग्स को समझने की कोशिश करे और पोते के लिए बेचैनी जाहिर करने या पोता ही चाहिए कहने की बजाय बहू को प्यार से ये कह दे कि बेटा हो या बेटी, अल्लाह जिंदगी और सेहत वाली औलाद अता करे बस, तो जरा सोचें वो बेचारी कितनी अजियतों से बच जाएगी। आपकी जरा सी बात किसी के लिए कितने बड़े स्ट्रेस से रिलीफ होगी। शोहर को भी चाहिए कि जब वो बाप बनने जा रहा है तो इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया शो करवाते हुए अपनी बीवी और उसके ज़हनी सुकून का खास ख्याल रखे ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतयाब रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम घरानों में अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए और हमें किसी के लिए भी परेशानी का बायस बनने से बचा ले। आमीन। आप सब के लिए दुआ गो अली शराजी। वस्सलाम।